اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قصۃ حد الافک سورۃ النور تفسیر ابن کثیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذا تعذيب آخر بعد الأول الأمر بظن الخير. اب یہ دوسرا ادب اللہ بیان فرما رہے ہیں. پہلا تو یہ تھا کہ ہر مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. اب یہ دوسرا ہے اذا ذکر ما لا يليق من القول في شان الخيرة فأولى ينبغي الظن بهم خيرا. جب کوئی ایسی بات کی جائے جو شان والوں کے لائق نہ ہو، خلاف ہو، تو بالکل گمان اچھا رکھے. وَأَن لَا يَشْعُرْ نَفْسَهُ سِوَى ذَلِكَ، اور اپنے دل میں بھی اس کے علاوہ اور کوئی خیال نہ لائے. ثم ان علق بنفسه شيء من ذلك وسوسة له خيالا، اگر اس کے باوجود بھی اس کے دل کے اندر کوئی وسوسہ یا خیال پیدا ہو، فلا ينبغي ان يتكلم به، اب اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اس کو بات کرے. فإن رسول الله قال ان الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكن لو تعمل. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت سے تجاوز فرمایا، یعنی معاف کر دیا ہے اگر اس کے دل میں کوئی خیال آتا ہے، جب تک وہ کہے یا عمل نہ کرے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. اخرجاه في الصحيحين فقال الله تعالى لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أي ما ينبغي لنا أن نتفقه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد. جب تم نے سنا تھا اسی وقت فوراً کیوں نہ کہا کہ ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم یہ زبان پہ کلام لائیں. سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہتان عظیم ہے. سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے. ان یقال ھذا الکلام علی زوجۃ رسولہ وحلیلۃ خلیلہ، حضور پاک کی بیوی کے بارے میں ایسی کوئی بات ہو. ثم قال تعالی یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا. اللہ نصیحت فرماتے ہیں کہ خبردار پھر ایسی کوئی بات نہ کرنا. اے ینہاکم اللہ متوعدا ان یقع منکم ما یشبہ ھذا ابدا فیما یستقبل. اسی طرح کی بات مستقبل میں کوئی ہو تو بالکل زبان پہ نہ لائیں. ولہذا قال ان کنتم مؤمنین، ان کنتم تؤمنون باللہ وشرعہ، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، اس کے احکام پہ ایمان ہے، وتعظمون رسولہ، اور اس کے پیغمبر کی عظمت اور شان دل میں بیان کرتے ہو. فاما من کان متصفا بالکفر فلہ حکم آخر، ہاں اگر کوئی کافر ہے تو اس کے لیے پھر الگ احکام ہیں. ثم قال تعالی ويبين الله لكم الآيات،
اے یوضح لکم الاحکام الشرعیۃ والحکم القدریہ، اللہ پاک نے کھول کھول کے احکام بیان کر دیے ہیں، چاہے وہ احکام شرعی ہوں یا اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہوں۔ واللہ علیم حکیم، اے علیم بما یصلح عبادہ، اللہ جاننے والے ہیں کہ ان کے بندوں کے لیے کیا چیز اچھی ہے۔ حکیم فی شرعہ و قدرہ، اور حکمت والے ہیں اپنی شریعت میں، اپنی تقدیر میں، کوئی چیز ان کی حکمت سے خالی نہیں۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ هذا تعذيب ثالث، اب یہ تیسرا ادب ہے۔ لمن سمع شيئا من الكلام السيء، اگر اس نے کوئی بری بات سنی، فقام بذهنه شيء منه فتكلم به فلا يكسر منه ولا يشيعه ويذيعه، اگر اس نے سن لی کوئی بات تو اس کے دماغ میں بھی آئی تو اب اس کو زیادہ نہ پھیلائے، بس ایک دفعہ اگر نکل گئی زبان سے نکل گئی، یہ نہیں کہ لوگوں میں ڈھنڈورا دیتا پھرے۔ قد قال تعالی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، جو لوگ اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ بری باتوں کو پھیلائیں تو پھر ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ اے یختارون ظہور الکلام عنہم بالقبیح لہم عذاب علیم فی الدنیا، دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے کہ ان کو حد قذف لگے گی، وفی الآخرۃ بالعذاب، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو۔ فرد الامور الیہ ترشدوا، ہر بات کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف لوٹاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وقال الامام احمد حدثنا محمد بن بکیر قال حدثنا میمون بن موسیٰ المرئی حدثنا محمد بن عباد المخزومی عن ثوبان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تؤذوا عباد اللہ ولا تعیروهم ولا تطلبوا عوراتهم فإنه من طلب عورت أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کسی اللہ کے بندے کو ایذا نہ پہنچاؤ اور نہ اس کو کوئی عیب لگاؤ اور نہ اس کے گناہوں کے پیچھے پڑو تلاش کے لیے، کیونکہ جو آدمی اپنے بھائی کے گناہوں کو تلاش کرتا ہے اللہ اس کو پھر اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے، چاہے کتنا چھپ کے وہ گناہ کرے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ یقول اللہ تعالی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، اے لولا ھذا لکان امرا آخر، اگر یہ نہ ہوتا پھر تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ ولکنہ تعالی رؤوف بعبادہ رحیم بہم، اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہیں اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ فتاب علی من تاب الیہ من ھذہ القضیہ، اور جس آدمی نے بات کرنے کے بعد توبہ کر لی اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ وطہر من طہر منہم بالحد، اور جس کو اللہ نے چاہا حد کی سزا مل کے پاک کر دیا۔ ثم قال یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یعنی طرائقہ ومسالکہ وما یأمر بہ، ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، کہ تم ہرگز شیطان کے طریقوں پہ نہ چلو، اس کے راستے پہ نہ چلو اور نہ اس کے حکم پہ چلو۔ ھذا تنفیر و تحذیر عن ذلک بافصح عبارۃ و ابلغھا و اوجزھا و احسنھا، یہ بھی اللہ نے بڑی عظیم اور بڑی فصیح و بلیغ طریقے سے روکا ہے کہ شیطان کے پیچھے نہ لگو۔ قال علی بن ابی طالب بعض خطوات الشیطان، خطوات الشیطان کا معنی ہے عملہ، شیطانی عمل۔ وقال اکرمت نزغاتہ، شیطان جیسے کھینچتا ہے دھوکہ دیتا ہے۔ وقال قتادہ کل معصیۃ فہی من خطوات الشیطان، ہر گناہ جو ہے دراصل وہ شیطان کا راستہ ہے۔
وقال ابو مجلد النذور فی المعاصی من خطوات الشیطان، یعنی گناہوں کے بارے میں منتیں ماننا یہ بھی شیطان کا طریقہ ہے. وقال مسروق سال رجل بن مسعود وقال انی حرمت ان آکل طعاما، حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں ایک آدمی نے کہا کہ میں نے فلاں طعام اپنے اوپر حرام کر دیا ہے. فقال هذا من نزغات الشیطان، فرمایا ہاں یہ شیطان نے تمہیں گمراہ کیا، جب اللہ نے حلال کیا تم کون حرام کرنے والا. کفر ان یمینک وقل، قسم کا کفارہ ادا کرو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور وہ چیز کھاؤ. وقال الشعبی فی رجل نذر ذبح ولدہ، ایک آدمی نے منت مان لی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا، تو آپ نے فرمایا یہ بھی شیطان نے اس کے دماغ میں ڈالا ہے. وَأَفْتَوْا أَنْ يَذْبَحَ كَبْشًا، اور نے فتویٰ دیا کہ بیٹے کو ذبح نہ کرو، اس کے بدلے میں ایک مینڈا ذبح کر دو. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا حسان بن عبد الله المصري قال حدثنا السري بن يحيى عن سليمان التيمي النبي رافع قال غضبت لي امرأتي فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل مملوك لها حر ان لم تطلق امرأتك. کہتے ہیں ابی رافع حضرت علیہ میں اپنی بیوی پہ ناراض ہوا تو میں نے اس کو کہا کہ تم آج یا یہودی ہو اور ایک دن نصرانی ہو، اور جتنے میرے غلام ہیں سب وہ آزاد ہیں، اگر میں تجھے طلاق نہ دوں تو. فاتح تو عبداللہ ابن عمر فقال، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا، میں نے کہا میں نے ایسے بات کی ہے. فقال انما هذا من نزغات الشیطان، یہ شیطان کا اثر ہے. وقذلك قالت زینب بنت ام سلمۃ یوم افقا امرأۃ بالمدینہ، اس نے بھی یہی فرمایا کہ شیطانیت ایک وہ بات ہے کہ آدمی کہے اپنی بیوی کو کہ تم ایک دن یہودی اور ایک دن نصرانی، سب شیطانی تخیلات ہیں. ثم قال تعالی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ای لولا هو یرزق من یشاء التوبۃ والرجوع الیہ وذکر النفوس من شرکها وفجورها ودنسها. اگر اللہ توبہ کی توفیق نہ دیں اور اپنے طرف رجوع کی توفیق نہ دیں اور اس کے نفس کو شرک سے پاک نہ کریں، گناہوں سے پاک نہ کریں، وما فیہا من اخلاق ردیۃ کل بحسبہ، تو کسی کو بھی تزکیہ حاصل نہ ہو. لما احد النفس زکاۃ ولا خیر ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کے اندر کو پاک کر دیتے ہیں. وَيَذِلُّ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. وَيَهْدِيهِ فِي مَحَالِكِ الضَّلَالِ وَالْغَيِّ، اور اس کو گمراہی اور گمراہوں کے وادی میں بھٹکا دیتے ہیں. وَاللَّهُ سَمِيعٌ لِأَقْوَالِ عِبَادِهِ عَلِيمٌ بِمَن يَسْتَحِقُّ مِنْهُ الْهُدَىٰ وَالضَّلَالَ، اللہ اپنے بندوں کی باتوں کو سننے والے ہیں اور جانتے ہیں کہ کون ہدایت کا حقدار ہے اور کون گمراہی کا حقدار ہے. واللہ اعلم.